زمانہ قدیم کا ہے۔ ایران اور شام کے درمیان واقع ایک شہر میں علی بابا نامی ایک غریب لکڑہار رہتا تھا۔ علی بابا کی بیوہ بہن اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ وہ روزی کمانے کے لیے جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں شہر کے بازار میں بیچتا تھا۔ علی بابا محنتی، سادہ اور دل کا اچھا انسان تھا، مگر قسمت نے اسے بہت کم نصیب کیا تھا۔ اسی شہر میں اس کا رشتہ دار قاسم بھی رہتا تھا، جو نسبتاً خوشحال تھا مگر غرور اور لالچ میں مبتلا تھا۔ ایک دن جب علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس نے 40 چوروں کے ایک گروہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ فوراً ایک گھنی جھاڑی میں چھپ گیا اور دیکھنے لگا۔ چوروں کا سردار ایک بڑی چٹان کے پاس گیا اور پکارا، کھل جا سم سم۔ علی بابا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب چٹان میں ایک دروازہ کھل گیا اور تمام چور اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئے اور سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم، اور دروازہ بند ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد علی بابا جھاڑی سے نکلا، چٹان کے پاس گیا اور وہی جادوئی الفاظ دہرائے۔ دروازہ کھل گیا اور اندر جا کر اس نے دیکھا کہ غار سونے، چاندی اور قیمتی خزانوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے سونے کے سکوں سے بھری چند بوریاں اٹھائیں اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاسم اپنے لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے وقت کا ہوش ہی نہ رکھا۔ اس نے سونے، چاندی اور جواہرات سے اپنی تمام بوریاں بھر لیں۔ جب اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اسے جادوئی الفاظ کھل جا سمسم بھول گئے۔ گھبراہٹ میں اس نے کئی غلط الفاظ پکارے، لیکن پتھر کی دیوار ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسی اثناء میں چور واپس آ گئے اور قاسم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کی تمام منت سماجت بیکار گئی۔ چوروں نے اسے بے دردی سے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک عبرت ناک مثال بنانے کے لیے غار کے داخلی دروازے پر لٹکا دیا تاکہ کوئی دوسرا ایسی ہمت نہ کر سکے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پوری زندگی کا لالچ سمٹ آیا تھا، پھر ایک سایہ، طلفوار کی ایک جھلک، اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا۔ وہ آنکھیں جو خزانوں پر ٹکی تھیں اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔